السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب 636 میں مسلمانوں نے سیریا اور فلسطین کو فتح کیا تو اس کے بعد وہاں پر انتظامی نظام کس طرح تھا، مطلب کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن سسٹم کس طرح تھا، تو اس پر آج بات کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن سسٹم سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالیسیز تب بناتے ہیں جب وہ تیسری دفعہ وزٹ کرتے ہیں سیریا۔ پہلی دفعہ انہوں نے وزٹ کیا تھا سیریا جب یروشلم کے لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھا کہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہوں گے، ہم اپنی سٹی یروشلم آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے، ٹریٹی کرنے عمر خود آئیں گے۔ تو اس کے بعد 636 میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں یروشلم پہلی دفعہ، اور یروشلم کے لوگوں کے ساتھ وہ ٹریٹی آف عمر کرتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ان کی وزٹ تھی سیریا۔ اچھا، سیکنڈ ٹائم وہ تب وزٹ کرتے ہیں سیریا جب سیریا میں ایک بیماری آتی ہے، ایک وبا آتی ہے، ایک پلیگ آتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ سولجر بھی مرتے ہیں اور عام لوگ بھی مرتے ہیں۔ ایک وائرس تھا ایک قسم کا جو سیریا میں آیا تھا اس وقت۔ تو پھر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وزٹ کیا تھا سیریا۔ تو یہ دوسری دفعہ ان کا وزٹ تھا۔ اور جب مسلمان پوری طرح سیریا کو کیپچر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں کا انتظامی نظام کس طرح ہوگا، وہاں پر کتنے ڈسٹرکٹس ہوں گے، کدھر کدھر کون سا گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوگا، اس کے ساتھ جو نان مسلمز ہیں تو ان پر ٹیکسیشن کس طرح امپوز ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیسری دفعہ وزٹ کرتے ہیں سیریا۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں سیریا تو اس سے پہلے جب مسلمانوں نے سیریا کو فرسٹ ٹائم فتح کیا تھا انیشل سٹیج میں بیٹل آف یرمک کے بعد، تو بیٹل آف یرمک کے بعد وہاں پر جو گورنر تھا اس صوبے کا تو وہ تھا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا یزید۔ تو فرسٹ جو گورنر تھا سیریا کا تو وہ یزید بن ابو سفیان تھا۔ اچھا، یہ وہ والا یزید نہیں ہے جس کا ذکر آتا ہے کربلا میں، وہ پھر بعد میں آئے گا۔ یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا یزید بن ابو سفیان۔ وہ والا یزید جو تھا تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ تو یزید جو تھا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یزید جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس سے پہلے، اور وہاں پر ایک اور سینئر صحابی تھا جس کا نام تھا ابو عبیدہ الجراح، تو ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہاں پر گورنر جنرل جو پورے صوبے کا گورنر جنرل تھا، سپریم کمانڈر تھا، تو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہاں پر کوئی ایشو وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوورنٹی کلیم کی تھی اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کوئی سوورنٹی کلیم کی تھی۔ لیکن ان کے درمیان پھر ایشو بعد میں، پھر جب ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئیں گے، جب ان کا قتل ہوگا تو پھر قاتلین عثمان کے اوپر پھر ان کے درمیان اختلافات آئیں گے، اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پھر ان کے درمیان اختلافات آئیں گے۔ لہٰذا اس ٹائم وہ اس طرح کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کرتے ہیں گورنر جنرل۔ اور وہاں پر ڈسٹرکٹ کا ایک ایشو تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کچھ 4-5 ڈسٹرکٹ فارم کرتے ہیں۔ پہلا ڈسٹرکٹ تھا ڈیماسکس جو سیریا کا کیپٹل بھی تھا، جس کو مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا تھا اس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ تو یہ فرسٹ ڈسٹرکٹ وہ فارم کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ڈسٹرکٹ وہ فارم کرتے ہیں فلسطین کو، جو آج کا فلسطین ہے، تو یہ دوسرا ڈسٹرکٹ وہ بناتے ہیں۔ اور تیسرا ڈسٹرکٹ وہ بناتے ہیں جورڈن کو، جو آج جورڈن جو کنٹری ہے تو اس ایریا کو وہ تیسرا ڈسٹرکٹ بناتے ہیں۔ اور ایک اور ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام تھا ہمس۔ تو یہ 4 ڈسٹرکٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فارم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک
اور ڈسٹرکٹ بھی تھا، پانچواں ڈسٹرکٹ جو کہ پھر بعد میں بنے گا، جس کا نام تھا کہ نسرین اس کا ایک نام تھا۔ اچھا، ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا ایک گورنر اپوائنٹ ہوتا ہے، اور اور یہ سارے جو ڈسٹرکٹ تھے تو اس کا جو کیپٹل ہوتا ہے تو وہ ڈیماسکس ہوتا ہے۔ تو ان سارے ڈسٹرکٹ میں اس کا اپنا اپنا گورنر تھا، اور اس کے اوپر جو گورنر جنرل تھا، مطلب جو پورے صوبے کو لک آفٹر کرتا تھا، تو وہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پھر فردر جواب دیتا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مدینے میں بیٹھتا تھا۔ تو یہ وہاں پر اس طرح ایک سسٹم وہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر جو نان مسلمس تھے تو ان کے متعلق بھی کچھ پالیسیز بنتی ہے۔ اچھا، اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلم ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ڈیمیز۔ ڈیمیز جو سپیلنگ ہے DHIMMIS، تو انہیں کہا جاتا ہے ڈیمیز۔ تو لہٰذا اگر بعد میں پھر میں ڈیمیز وغیرہ پر مطلب ذکر کروں گا تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈیمیز مین اسلامک اسٹیٹ میں جو نان مسلم ہوتے ہیں، اس میں کون کون ہیں؟ اس میں کرسچنز آتے ہیں، اس میں جیوش آتے ہیں، اس میں زوراسٹرنز آتے ہیں، گریکس آتے ہیں، ایریمینس آتے ہیں، پرشنز آتے ہیں، جو کہ مسلمان نہ ہو، تو انہیں ہم کہتے ہیں ڈیمیز۔ تو ڈیمیز کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان سب پر وہ ٹیکس امپوز کرتے ہیں۔ اچھا، مسلمان جو تھے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر نان مسلم پر مسلمان ایک ٹیکس امپوز کرتے تھے، جسے کہا جاتا ہے جزیہ ٹیکس، اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے پول ٹیکس یا پروٹیکشن ٹیکس۔ اچھا، یہ پول ٹیکس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو یہ ٹیکس پے کرتے تھے، اور ان ریٹرن مسلمان ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ مسلمانوں کے پروٹیکشن میں ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسلمان پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جتنی بھی ایشوز ہوتے تھے تو ایکول سٹیزنز ہوتے تھے، لیکن یہ لوگ ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیمیز ہوتے تھے، یعنی کہ نان مسلمز ہوتے ہیں، تو وہ اسلامک اسٹیٹ کے لوئل ہوتے تھے، مطلب کہ وفادار ہوتے تھے۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر ٹیکس کس طرح امپوز کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ اچھا، ایک جزیہ ٹیکس تھا۔ جزیہ ٹیکس مطلب اگر آپ تجارت وغیرہ کریں گے، یا مطلب آپ اگر مالدار ہے یا جو بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک ٹیکس، اینول ٹیکس ادا کرنی ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے جزیہ ٹیکس۔ اور ایک اور ٹیکس ہے جسے کہا جاتا ہے خرچ۔ خرچ مین کہ آپ کی جو زمین ہے، لینڈ ہے، یہ صرف ان لوگوں کے اوپر تھا جو زمین والے ہوتے تھے، جو لینڈ لارڈس ہوتے تھے، تو ان کو یہ ٹیکس پے کرنی ہوتی تھی۔ تو جب وہ اینول مطلب ریونیو جنریٹ کرتے تھے اپنے زمین سے، فصل وغیرہ سے، تو جو ٹیکس وہ دیتے تھے اس کو کہا جاتا تھا خرچ۔ مطلب اگر جزیہ کی بات کی جائے تو جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے اموال کے اوپر، تو اس طرح جزیہ نان مسلم دیتے تھے، اور جس طرح مسلمان عشر دیتے ہیں زمین کے اوپر، تو اسی طرح نان مسلم جو ہے وہ خرچ ٹیکس دیتے تھے۔ نیم چینج ہے، باقی چیز جو ہے تھوڑا سا سیم ہے۔ اچھا، اب جزیہ ٹیکس اس طرح نہیں تھا نان مسلم کے اوپر کہ سب کے اوپر وہ ٹیکس امپوز کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر مالدار بھی تھے، وہاں پر مڈل بھی تھے، وہاں پر پور بھی تھے، تو اکارڈنگلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر یہ ٹیکس امپوز کیا تھا۔ مثال کے طور پر جو مالدار لوگ تھے، پیسے والے تھے، تو ان پر انہوں نے 4 درہم یعنی کہ 40 دینار 4 دینار یعنی کہ 40 درہم ان سے وہ ٹیکس لیتے تھے اس ٹائم۔ اس کے علاوہ جو مڈل کلاس تھے تو وہ تقریباً 2 دینار یعنی کہ 20 درہم وہ جزیہ ٹیکس دیتے تھے، جو مڈل کلاس ہوتے تھے۔ اور جو پور لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ آپ اس طرح کریں گے کہ آپ 1 دینار دیں گے، یعنی کہ 10 درہم آپ ہمیں وہ دیں گے، جزیہ ٹیکس دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر جو عورتیں تھیں نان مسلم کی، ان کے جو بچے تھے، اس کے علاوہ ان کے عبادت خانوں میں جو پریسٹ تھے، جو پادری تھے وغیرہ وغیرہ، اور جو زیادہ مطلب معذور وغیرہ قسم کے لوگ تھے، تو ان پر یہ ٹیکس جو تھا وہ اس سے ایگزیمپٹڈ تھے، اس سے وہ استثناء تھے، وہ لوگ یہ ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ بھی ان کی ایک پالیسیز تھی۔
اچھا، اس کے علاوہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنسٹیٹیوشن آف عمر کی بات کی جائے، کنسٹیٹیوشن آف عمر سے ہمارا مراد یہ ہے کہ جب ان کے جتنے بھی ٹریٹیز تھے، ان کے جتنے بھی کانٹریکٹس تھے، مطلب کہ جب سیریا کو انہوں نے فتح کیا، اسی طرح پرشیا کو انہوں نے فتح کیا، تو جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، ہر شہر ہر سٹی کے ساتھ انہوں نے ایک علیحدہ جو تھی وہ ایک ایگریمنٹ کی تھی، بہت سارے ایگریمنٹس انہوں نے کی تھی، جس میں ہمارے پاس ایک ایگریمنٹس کافی مشہور ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹی آف عمر، جو کہ یروشلم میں انہوں نے کی تھی سوفرونیس کے ساتھ، جب وہ مدینے سے آئے تھے اور یروشلم کے لوگ ان کے سامنے سرنڈر ہو رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے ان کے ساتھ یہ ٹریٹی کی، تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو بہت سارے ٹریٹیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اچھا، ان سارے ٹریٹیز کو کہا جاتا ہے کنٹریکٹس آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ ایسے ٹریٹیز تھے کہ ان ٹریٹیز بعد میں پھر ہسٹورین جو تھے یا جیورسٹ تھے یا ججز تھے یا جتنے بھی لا میکنگ لوگ تھے، تو انہوں نے ان سارے ٹریٹیز کو پھر بعد میں اکٹھا کیا، اور جب انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ پالیسیز وہ بنا رہے تھے، اس کے علاوہ جب وہ کرمنل لا سے متعلق لا بنا رہے تھے، لا آف وار اینڈ پیس سے متعلق وہ لا بنا رہے تھے، تو پھر ان سارے ٹریٹیز کو انہوں نے جو تھا اس میں انکلوڈ کیا۔ مسلمانوں کی اگر آپ اسلامک انٹرنیشنل لا دیکھیں گے، اسلامک جو انٹرنیشنل لا ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ یہ سارے ٹریٹیز کی تھی، پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح یہ ٹریٹیز کی تھی، تو پھر ان کی جو ٹریٹیز تھے کنٹریکٹس آف عمر، پھر وہ ہمارے جو لاس ہے ان کا حصہ بھی بنا، اور خاص کر جو نان مسلم جسے ہم ڈیمیز کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح آپ سلوک کریں گے، مطلب کہ اس کے یہ پالیسیز تھی کہ ان کو مذہب کا اجازت دے، ان کے چرچز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہودیوں کے جو سائناگوگز ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، گریکس کے یا ایریمینس کے یا ان کے درمیان جتنے فرقے ہیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اپنا خیال خود رکھیں گے۔ اس طرح رائٹ ٹو لیو کے زندگی وہ گزار سکتے تھے، ان کے پاس مطلب کہ اگر جو کرمنل لاز تھے تو کرمنل لاز سے اکارڈنگ وہ اپنے لاز بھی بنا سکتے تھے، اسی طرح وہ اپنے کورٹس بھی کر سکتے تھے، رن کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر بعد میں اگر اوٹومن امپائر پر ہم آئیں گے تو اوٹومن امپائر میں بھی ہمارے پاس جسے ملت سسٹم کہتے ہیں، ملت سسٹم مین کہ جتنے بھی یہودی تھے ان کے انڈر یا جتنے بھی کرسچن تھے یا جو بھی ادر کمیونٹیز تھے، تو ان کے لیے انہوں نے اپنے کورٹس بنائے تھے، مطلب کہ ان کے جو لاز ہے، جو قانون کے لاز ہے، تو ان کو سزا ان کے اس کے مطابق دینی چاہیے، اور یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیچنگ سے لیا تھا۔ مثال کے طور پر جب وہ بنو قریظہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ان کے سامنے سرنڈر ہوئے، تو ان کو، یا اگر خیبر جنگ کی بات کی جائے جس کو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، تو جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے شرائط لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے لا کے مطابق، یعنی وہ یہود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو پنشمنٹ ہے ہماری، تو اس کے مطابق ہمیں سزا دی جائے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے یہ ساری چیزیں حاصل کی تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارے لاز کریٹ کیے تھے، تو ان کے جو پرنسپلز تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے، تو سب کو جو تھا یہ سارے ایکولز وغیرہ تھے۔ اچھا، جو نان مسلمز تھے ان کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز بھی تھے، ان کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز تھے کہ آپ اگر اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہیں گے تو آپ نے یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ نان مسلم جو تھا وہ اس طرح تھے کہ نان مسلم قرآن شریف کی بے حرمتی وہ نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی وہ نہیں کر سکتے تھے، مطلب کہ وہ بلاسمی وغیرہ نہیں کر سکتے تھے جس کے مسلمانوں کی فیلنگز ہرٹ ہو۔ اینڈ سیم گوز ٹو مسلمس کہ وہ ان کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کے مذہب کا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی بھی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مسلمانوں کی فیلنگ بھی ہرٹس نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ان کے اوپر ایک ریسٹرکشنز تھا۔ اچھا، نان مسلم کے اوپر یہ بھی ریسٹرکشنز تھا کہ آپ کوئی مسلمان وومن کو جو ہے وہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری وومن ہے وہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے یہ بھی ان کے اوپر ریسٹرکشنز تھا کہ آپ مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، ناٹ ٹو کنورٹ اے مسلم کہ آپ مسلمان کو جو ہے وہ اپنے مذہب میں کنورٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے
کیونکہ ہم آپ کو بھی فورس نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا جو مذہب ہے ہم آپ کو بھی فورس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان قرآن، کے اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ ہم بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے بھی مسلمانوں کو فورسفلی کنورٹ نہیں کرنا ہے، نہ آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ نہ ٹو انجر لائف آف مسلم اور ہز پراپرٹی، کے جس طرح ہم آپ سے جزیہ ٹیکس لے رہے ہیں اور آپ کی زمین ہم آپ سے واپس نہیں لے رہے ہیں، آپ کی زمین آپ کی ہے، صرف آپ ہمیں اس پر جو ریونیو آپ جنریٹ کریں گے تو آپ اسلامک اسٹیٹ کو آپ ٹیکس دیں گے۔ تو جس طرح آپ کی جو زمین مقدس ہے یا زندگی مقدس ہے، جو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا، تو اسی طرح نان مسلم پر بھی مسلمانوں نے یہ ریسٹرکشنز امپوز کیا تھا کہ آپ بھی نہ مسلمانوں کو ہرٹ کریں گے، ان کی پراپرٹیز کو ہرٹ کریں گے اور نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، ان کی یہ بھی رسپانسبلٹی تھی کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہے تو ان کو آپ جو ہے وہ کوئی مدد آپ ان کی نہیں کریں گے، اور یہ تعلیمات بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ کی تھی یہودیوں کے ساتھ، اور پھر یہودیوں کے جو 3 ٹرائبس تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو النضیر، تو انہوں نے ان کی وائلیشن کی تھی، وہ انہوں نے قریش مکہ کی مدد کی تھی۔ تو انہوں نے کہا چونکہ آپ ہماری پروٹیکشن میں ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہیں گا، جو بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا تو ہم رسپانسبل ہوں گے۔ لیکن اس طرح ہے کہ آپ جو ہمارے سسینڈ امپائر ہے یا جو بائزنٹائن امپائر ہے یا باقی ہمارے دشمن ہیں، تو آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی ہے ہمارے خلاف، یہ بھی آپ کے اوپر ایک ریسٹرکشنز ہے۔ اور یہ بھی ان کے اوپر ایک ریسٹرکشنز تھا کہ آپ پبلک میں شراب نہیں پی سکتے، مطلب وہاں پر ایسے مذہب تھے جس طرح کرسچینٹی، تو ان میں شراب جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، تو انہوں نے شراب ان پر بین نہیں کیا تھا، لیکن ان کی یہ پالیسیز تھی مسلمانوں کے اس وقت کہ شراب آپ کم سے کم پبلک میں آپ شراب نہیں پئیں گے، یعنی آپ کمرے اپنے گھروں کے اندر شراب پیا کرے، باہر آپ شراب پینے کی آپ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے یہ پروہیبٹڈ ہے، یہ منع ہے۔ اور شراب بھی اگر آپ گھروں کے اندر بھی پئیں گے تو یہ بھی نہ ہو کہ آپ باہر آئیں گے اور آپ اپنے انکانشیس اس میں ہے، اسٹیٹ میں ہے، اور آپ کے منہ سے گندا اسمیل وغیرہ بھی آئے گا۔ تو یہ سارے کچھ ریسٹرکشنز تھے جو ان کے اوپر تھے۔ اچھا، تو یہ سارے پالیسیز تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کا ایڈمنسٹریشن سسٹم وہاں پر امپوز کیا تھا۔ اور پھر یہ ایڈمنسٹریشن سسٹم جو تھا، اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی پالیسیز تھے کہ وہاں پر جب انہوں نے سیریا کو فتح کیا تو وہاں پر جو بھی لینڈ لارڈس تھے، مطلب کہ جن لوگوں کی بھی زمینیں تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جو مسلمان تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو حکم دیا تھا کہ ان کی زمینیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہاں آپ ان پر ٹیکس امپوز کر سکتے ہیں، تو لیکن اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی لینڈ لارڈس تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ زمینیں ان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کی اجازت بھی انہوں نے نہیں دی کہ مسلمان وہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹس نہیں کر سکتے، وہاں پر نہیں رہ سکتے مسلمان، جو پہلے سے ہے وہ تو پہلے سے ہے، لیکن جو اب ہم نے جو فتح کی ہے تو کوئی مسلمان فور پرسنل انٹرسٹ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بعد میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو چونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیز چینج کرتے ہیں، نہ صرف سیریا میں چینج کرتے ہیں بلکہ ایجپٹ میں بھی چینج ہوتی ہے اور پھر پرشیا میں بھی چینج ہوتی ہے، اور وہ پالیسیز اس طرح چینج کرتے ہیں کہ وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ جو امیت قبیلہ ہوتا ہے یا باقی قبیلے تھے جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں پر نہیں رہ سکتے، تو ان کو بھی وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر پرماننٹلی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر بعد میں ان پالیسیز جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چینج کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالیسیز کو، تو پھر اس کی وجہ سے وہاں پر ان کو کافی مسئلے کنفرنٹ کرنا پڑے۔ اچھا، تو یہ تھا وہاں پر ایڈمنسٹریشن سسٹم، اور یہ کافی ضروری تھا آپ سب کے لیے، کیونکہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں نے سیریا کو فتح کیا تھا، تو ایڈمنسٹریشن بھی کافی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے کہتے ہیں کہ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو اس میں صرف فتوحات یہ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس اکانومی بھی آپ نے کس طرح رن کرنی ہے، آپ نے رول کس طرح کرنی ہے۔ تو صرف میں آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مطلب اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے کسی اسٹیٹ کو رن کرنا ہے تو کون کون سے پالیسیز آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پالیسیز ہم نے ان رولرز تھے، جو ارلی رولرز تھے جنہوں نے صحیح امپلیمنٹیشن کی تھی، جو صحیح خلافت تھی، مطلب بعد میں تو پھر وہ ملوکیت کی طرف گئے، لیکن جو صحیح خلافت تھی تو
اس میں کس طرح پالیسیز تھے، تو یہ اس کا ایک ایگزامپل میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.